السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ ایاما معدودات، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، گنتی کے چند دن جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے، وہ ہماری زندگی سے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نیک اعمال کیے، تراویحیں پڑھیں، روزے رکھے، اللہ تعالیٰ معتکفین جو اعتکاف کیے جنہوں نے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں آگے آنے والا جو رمضان ہے اس میں خیر و عافیت سے، ایمان اور صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ لے کر جائے انشاءاللہ۔ تو آپ سب کو علم ہے کہ رمضان المبارک کے مکمل ہو جانے کے بعد اگلا جو مہینہ آتا ہے شوال کا مہینہ ہے، جس کا چاند دیکھ کر ہم عید کرتے ہیں، اور اس کے متعلق جو رمضان کے مکمل ہونے کے بعد جو احادیث بیان کی جاتی ہیں 6 روزوں والے شوال کے، میں بھی اسی کے متعلق چند باتیں جو ہیں وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ توجہ سے سماعت فرمائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اس کے لیے اس طرح ہیں جس طرح اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اب پورے سال روزے رکھنے کا ثواب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایام 20 کے روزے ہو گئے یا سوموار جمعرات کا روزہ ہو گیا، یہ روزے نہیں ہیں۔ پورے سال سے مراد یہ ہے کہ یکم محرم سے لے کر ذوالحجہ کے مکمل ہو جانے تک پورے سال ہی ایک دن بھی ناگہانہ ہو، پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ جو ہیں بھائی بہنیں ایک سوال کرتی ہیں کہ جو ہمارے رمضان کے روزے رہ گئے ہیں کیا ان کا پورا کرنا لازمی ہے؟ تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ قرض اور قضا جتنی جلدی ادا کر دیا جائے بہتر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہلے شوال کے روزے رکھ لیتے ہیں، بعد میں سارا سال جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی عمل غلط نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کو پورا کر لیا جائے، کیونکہ فرضیت جو ہے وہ پہلے ادا کرنی چاہیے۔ پچھلے دفعہ کی بات ہے، مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بات کہی تھی، تو اس کے بعد کافی دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ بات نہ کریں، تو میں نے کہا تھا کہ لازماً پورے کر لیں۔ تو کہتے کہ آپ لازماً والا جو لفظ ہے وہ ہٹا دیں، یہ کہتے کہ پورے کر لیں۔ تو میں اسی لیے اس بار جو ہمارے پاس اتنا کہا ہے کہ کوشش کریں کہ جو اپنی فرض روزے جو آپ کے رمضان میں رہ گئے ہیں، ماؤں بہنوں کے رہ گئے ہیں، کوئی بیمار بھائی تھا اس کے رہ گئے ہیں، تو کوشش کرے کہ پہلے اپنے وہ روزے پورے کر لیں، جو نفلی روزے ہیں وہ بعد میں پورے کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے رمضان کے روزے بھی مکمل ہو جائیں گے اور ہمارے شوال کے روزے بھی رکھے جائیں گے۔ اب میں یہ بات کیوں کہتا ہوں، پچھلی بار یہ بھی سوال پیدا ہوا تھا کہ آپ نے کیوں کہا کہ پہلے وہ پورے کر لیں۔ میں نے اس لیے کہا کیونکہ جب رمضان گزرتا ہے، آپ خود دیکھ لیں، جس طرح کہ ہماری مساجد کے جو حال ہو چکے ہیں، رمضان میں کس طرح کے تھے، رمضان کے بعد کس طرح کے ہیں۔ آخری دن جو رمضان مبارک کا جو آخری دن میں نے درس دیا تھا، اس میں نے ایک بات کی تھی کہ ایک دعا کی تھی آخر میں، جس کی ماشاءاللہ آمین کی گونج پوری مسجد میں گونجی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان والا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ جس طرح ہم رمضان میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں جا کے نفل ادا کریں، سنتے ادا کریں، اس کے بعد امام کے ساتھ، امام کے پیچھے
تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں تو باقی 11 مہینوں میں ہماری یہ کیفیت نہیں ہوتی معذرت کے ساتھ. تو اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. اور میں نے روزوں کا کیوں کہا کہ کوشش کریں کہ جلدی روزے اس کے جو ہے وہ مکمل کر لیجیے. میں نے اس لیے کہا کیونکہ رمضان اور شوال کا مہینہ یہ 2 مہینے گزر جانے کے بعد جو ہے باقی جو 10 مہینے باقی بچتے ہیں بہت اگر کوئی ہوگا تو وہ ان مہینوں میں اپنے روزوں کو مکمل کر لیتا ہے. ورنہ زیادہ تر کثیر تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ رکھے نہیں جاتے بعد میں. بہت مشکل ہو جاتا ہے رکھنا. آگے گرمیاں آ جاتی ہیں یا کوئی اور معاملات آ جاتے ہیں, دعوت آ جاتی ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو نفلی روزوں ہیں ان کا بھی اہتمام کریں اور جو فرضیت ہیں جن کو ہماری رہ گئی ہے اس کو بھی پورا کریں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ وہ لازمی دیں گے. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.